Bismillahirrahmanirrahim. I am Irfan Iqbal Sheikh, President Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry. میں سمجھتا ہوں جو آج خوشخبری ملی ہے کہ آئی ایم ایف کا پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، یہ عید کے بعد بڑی خوشخبری ہے۔ پچھلے 1 سال 4 ماہ سے جو انسرٹینٹی کا ایک سرکل چل رہا تھا، جس کی وجہ سے فلائٹ آف کیپٹل شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے بزنس مین کا جو ٹرسٹ ہے وہ ڈیفیسٹ میں چلا گیا، اور اس کی وجہ سے کاروبار کے اوپر بہت زیادہ چیزیں اثرات اس کے آ رہے تھے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کے آئی ایم ایف کے ہونے سے آلدو جو ان کی کنڈیشنز تھی بہت ہارش قسم کی کنڈیشن میں ہم نے کیا، اگر ہم نومبر میں کر جاتے تو اس سے بہت اچھا ہوتا، لیکن خیر بہرحال دیر آئے درست آئے۔ اس وقت جو حالات تھے اکانومی کے، جو کرائسس تھا، اس میں شارٹیسٹ وے اور بیسٹ وے جو نکلنے کا تھا وہ آئی ایم ایف ہی تھا، آلدو کہ میں پرسنلی آئی ایم ایف کو میں بالکل پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ آئی ایم ایف کی اب جب ہسٹری دیکھیں، جو 22 پروگرام ہم نے لیے ہیں، اس 22 پروگرام میں ہم نے تقریباً 4.2% تک اپنا گروتھ ہم نے اچیو کی ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ بغیر اس کے پروگرام کے ہم نے تقریباً 6 کو بھی ٹچ کیا ہے۔ تو اس لیے آئی ایم ایف کا کوئی یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف ہم اس چیز کو خود بھی اب جیسے ہم نے کیا ہے تو یہ سارے میز ہم خود بھی لے سکتے تھے، بٹ خیر ہے، دیر آئے درست آئے۔ اب اس کے ساتھ فائدہ ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی ڈونرز ہیں، آپ کا ورلڈ بینک ہے، آپ کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، آپ کا پیرس کلب ہے، آپ کے دوست ممالک جو ہیں، ان سب سے آئی ایم ایف کی سرٹیفکیشن کے بعد آپ کو پیسے آنے شروع ہو جائیں گے، اور ایک سرکل چل پڑے گا۔ مجھے امید ہے کہ 10-12 بلین جو ہے نا وہ اکٹھا ہو جائے گا۔ جب 10-12 بلین ہو گیا تو پھر چیزیں جو ہے سموتھ ہونی شروع ہو جائیں گی، پھر امپورٹس کا دوسرے جو ہمارے اوپر جو ایک پریشر ہے وہ سارے کے سارے پریشر ختم ہو جائیں گے۔ اور نمبر 2، بزنس مین کا اعتماد بڑھے گا۔ بزنس مین جو یہاں سے پیسے واپس لے گئے ہیں، یہ فلائٹ آف کیپٹل ہوتا ہی اس وقت ہے جب آپ کی چیزیں صحیح نہ چلیں، جہاں سے بزنس مین کو نظر آتا ہے کہ وہاں ہمارے لیے فائدہ مند ہے، وہ اپنا کیپٹل وہاں سے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ تو اس وقت ہمیں 3 چیزوں کی سخت ضرورت ہے۔ آسٹیرٹی سب سے پہلا کہ اس گورنمنٹ کو چاہیے آسٹیرٹی میجرز لے، کیونکہ ہم کسی بھی اس کے متعمل نہیں ہیں۔ نمبر 2، ہمیں اپنے اوورسیز پاکستانی کے لیے اسپیشل پیکیج ایک لے کے آنا پڑا، انسینٹیوائز کرنے پڑے گا، ان کی جو اپنا انویسٹمنٹ اس کو سیکیور کرنے کے لیے، اس کو ایک لیگلائز کرنے کے لیے، اس کو ہمیں ایک بڑا خوبصورت پیکیج ان کو دینا پڑے گا جو ان کو پروٹیکٹ کرے، اور وہی سب سے پہلے ہوں گے جو اس وقت ایف ڈی آئی لے کے آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ان کے لیے سب سے ضروری ہے پیکیج کرنا۔ نمبر 2، آپ کو انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے، اور نمبر 3، انڈسٹریلائزیشن کے بغیر آپ کی نہ ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے، نہ امپورٹ سبسٹیوشن ہو سکتی ہے، نہ آپ کی جاب کریشن ہو سکتی ہے۔ تیسری بات جو میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدارا اب اس کو چھوڑیں اور لانگ ٹرم پلان کریں پاکستان کے لیے۔ ایف پی سی آئی کے اوپر بہت زیادہ منحصر ہے کہ وہ اس کے اوپر کس طرح سے ایکٹ کرتا ہے۔ ہم انشاءاللہ 15 ایئرز کا اکنامک ڈیولپمنٹ پلان لے کے آ رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلا کے ہم کنسنسس کرنا چاہتے ہیں۔ زرداری صاحب آ چکے ہیں، نون لیگ، پی ٹی آئی، عام تمام جماعتوں کے سربراہوں کو بلائیں گے تاکہ ایک کنسنسس کرتے ہیں۔ اس ملک کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ ہم اس خطے میں سب سے آگے ہوتے تھے، 60-70 سے ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس آئی ایم ایف کے پیکیج کے بعد پاکستان میں چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ ڈی ویلیویشن خاص طور پہ وہ کنٹرول ہوگی۔ آپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں وہ چل رہا ہے وہ انٹرسٹ ریٹ ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔